الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم معزز سامعین کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی یہ پروقار تقریب مسجد الحسنین کے افتتاح کے مبارک موقع پر طلباء کرام کی دستار بندی کے لیے انعقاد پذیر ہے. میں مختصر سے وقت میں دستار بندی کے موقع کی مناسبت سے قرآن کریم کی عظمت کے حوالہ سے چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا. عزیز بھائیوں، اس دنیا میں جس طرح ایک انسان کے دوسرے انسان پر کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں، اگر انسان صاحب حق کو اس کے حقوق لوٹا دے تو صاحب حق کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر حقوق کو غصب کر لے تو صاحب حق اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، پھر پرے اور پنچایت کا راستہ اختیار کرتا ہے. پھر بھی بات نہ بنے تو ملک کی کیا بین الاقوامی عدالتوں تک کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے. یا تو اپنے حقوق لے لیتا ہے
یا پھر غاصب کو ذلیل و رسوا ضرور کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم کے بھی ہم سب پر کچھ حقوق ہیں۔ اگر ہم نے برازائے خود ان حقوق کو ادا کر دیا تو قرآن کریم کو خوشی ہوگی۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں انصاف کے کٹہرے میں قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہم سے حقوق قرآن ادا نہ ہوئے تو یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور یہی مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہوگا یا پھر تیرے خلاف دلیل ہوگا۔ اگر قرآن کریم کے حقوق ادا کیے پھر تو حق میں دلیل ہے، اور اگر نہ کیے پھر خلاف دلیل ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کریم کے ان حقوق کو معلوم کریں جو ہمارے ذمہ واجب ہے، پھر ان کی ادائیگی کے لیے فکر کریں، ادا کریں۔ اب سوال یہ ہے قرآن کریم کے ہم پر کون کون سے حقوق ہیں؟ علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کے مسلمانوں پر 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق ایمان بالقرآن، دوسرا حق تلاوت قرآن، تیسرا حق فہم قرآن، چوتھا حق عمل بالقرآن، پانچواں حق تبلیغ قرآن۔ ہر انسان پر قرآن کے 5 حق ہیں۔ نمبر 1 ایمان بالقرآن۔ ایمان بالقرآن کا مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں پہ اس بات کو تسلیم کرے کہ قرآن منزل من اللہ ہے، تنزیل من رب العالمین، اسے رب العالمین نے نازل کیا ہے، نزل بہ الروح الامین، روح الامین لے کر آئے ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، رحمت للعالمین کے قلب سلیم پر اترا ہے، ہدی للمتقین، متقین نے اس سے نفع اٹھایا ہے۔ وہیں پہ انسان یہ نظریہ اور عقیدہ رکھے کہ اللہ نے قرآن میں جو بھی کہا ہے، اللہ نے قرآن میں جو بھی فرمایا ہے وہ بہر صورت حق ہے، عقل میں آئے تب بھی، عقل میں نہ آئے تب بھی وہ عین حقیقت ہے، اس پر بہر صورت آمنا و صدقنا کہنا یہ ہم سب پر قرآن کریم کا حق ہے، بغیر اس شرط کے کہ اگر قرآن کریم کی بات عقل میں آئی تب ہم مانیں گے، عقل میں نہ آئی تو نہیں مانیں گے۔ اس شرط کے بغیر عقل میں آئے تب بھی مانیں گے، عقل میں نہ آئے تب بھی مانیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی بات اگرچہ عقل کے خلاف تو نہیں ہے لیکن ماورائے عقل ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر قرآن کریم کی کوئی بات عقل میں نہیں آتی تو خلاف عقل نہیں ہے، بلکہ سمجھنے والے کی عقل ہی اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ بالغہ میں فرماتے ہیں کہ انسانی عقلوں کے درجے مختلف ہیں، انسانی عقلیں متفاوت ہیں، کسی کی ادنا، کسی کی متوسط، کسی کی اعلیٰ۔ اب جو قرآن کریم کو اپنی عقل سے سمجھ رہا ہے اور اس کی عقل میں کوئی بات نہیں آئی تو کون بتائے کہ یہ کون سی عقل کا مالک ہے، ادنا کا، متوسط کا یا اعلیٰ کا؟ عقل کے درجے مختلف ہیں، ہر انسان کی عقل دوسرے انسان سے مختلف ہے، اور پھر عقل کی
کی حد بھی کوئی نہیں کہ یہ کہا جائے جہاں پہ عقل کی حد ہے، اگر جہاں تک کی عقل قرآن کی حقیقت نہیں سمجھ سکی تو آگے ویسے عقل کوئی نہیں، لہذا خلاف عقل ہے، اس طرح کی بھی بات کوئی نہیں۔ فرمایا عقل کے درجے بھی مختلف ہیں، عقل کی حد بھی کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے قرآن کریم کی بات اگر عقل میں نہیں آتی یہ عقل کا قصور تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی کوئی بھی بات عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اگر قرآن کی بات ایک کی عقل میں نہیں آئی تو دوسرے کی عقل میں آ جاتی ہے، دوسرے کی عقل میں نہ آئے تو تیسرے کی عقل میں آ جاتی ہے، تیسرے کی عقل میں نہ آئے تو چوتھے کی عقل میں آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک زمانے کے متعدد لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، اکثر لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، اور آنے والے زمانے کے اکثر لوگوں کی عقل میں آ جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن ہم اعمال کا وزن کریں گے۔ معتزلہ نے قرآن کریم کی اس آیت کا اس وجہ سے انکار کر دیا کہ یہ آیت ہماری عقل میں نہیں آتی، اس وجہ سے کہ وزن تو اجسام کا کیا جاتا ہے، اعمال تو اعراض ہیں، اعراض کو کیسے تولا جائے گا، وہ تو ایک حالت ہے، لہذا یہ آیت ہماری عقل میں نہیں آتی، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن زمانے نے بتایا، زمانہ ترقی کرتا گیا، ترقی کرتا گیا، آج سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی پہ پہنچ گئے تو آج انہوں نے دنیا کو بتایا کہ اگر انسان ہو کے آراز کا وزن کر سکتا ہے تو رحمان بصری کے اولا کر سکتا ہے۔ انسان نے آراز کا وزن کر لیا، درجہ حرارت کو تول لیا، درجہ برودت کو تول لیا، بخار کو تول لیا، انسان نے انسان ہو کے رحمان کی دی ہوئی عقل سے گیس کا وزن کر لیا۔ ان میں سے کسی کا جسم نہیں ہے، یہ بھی سب آراز ہے۔ اگر انسان رحمان کی دی ہوئی عقل سے انسان ہو کے بے جسم چیزوں کا آراز کا وزن کر سکتا ہے تو رحمان بصری کے اولا کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی بات جب کسی کی عقل میں نہ آئے تو کسی کی عقل میں نہ آنا اس کے خلاف عقل ہونے کی دلیل نہیں ہے، یا تو سمجھنے والے کی عقل قاصر ہے یا پھر بات ماورائے عقل ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا ہم سب پہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن نے جو کہا وہ عقل میں آئے تب بھی، عقل میں نہ آئے تب بھی اس پہ غیر مشروط ایمان لایا جائے، اس پر ہر صورت آمنا و صدقنا کہا جائے۔ عقل کی وجہ سے، تجربہ کی وجہ سے، مشاہدہ کی وجہ سے قرآن کریم کی بیان کرتا حقیقت کا ہر چیز انکار نہ کیا جائے۔ مثال سے وضاحت کرتا جاؤں، قرآن کریم اور عقل کی بات اگر کی جائے، مشاہدہ کی بات کی جائے تو انسانی عقل، تجربہ اور مشاہدہ کا کہنا یہ ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، آگ لمحوں میں بڑی سے بڑی چیز کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے، لیکن اللہ کے قرآن کا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ کے معصوم پیغمبر حضرت ابراہیم کو آگ سے نمرود کے حوالے کیا گیا تو جلانا تو بڑے دور کی بات ہے، آگ نے ذرہ برابر بھی انہیں حرارت نہیں پہنچائی۔ انسانی عقل، تجربہ اور مشاہدہ کا کہنا یہ ہے کہ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رختے جگر کی گردن پہ تیز چھری رکھ کے پورا زور لگا دیا، کاٹنا تو بڑے دور کی بات ہے، چھری نے ان کی گردن پہ خراش تک بھی نہیں ڈالی۔ اسی طرح انسانی عقل، تجربہ اور مشاہدہ کا کہنا یہ ہے کہ سمندر ڈبو دیا کرتے ہیں، دریا ہلاک کر دیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کا کہنا یہ ہے کہ جب تابوت موسوی کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا گیا تو اس نے بحفاظت
منزل تک پہنچا دیا۔ انسانی عقل، تجربہ اور مشاہدہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر عصا کو پتھر پہ مارا جائے تو پتھر نہیں ٹکڑے ہوا کرتا بلکہ عصا ہی ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے قرآن کا کہنا یہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا تو عصا نہیں بلکہ پتھر ٹکڑے ہو گیا۔ انسانی عقل، تجربہ اور مشاہدہ کا کہنا یہ ہے اگر کسی مضبوط آلے اور ہتھوڑے کے ساتھ پتھر کو توڑ بھی دیا جائے تو اس سے آگ کے شعلے نکلا کرتے ہیں، آگ کے انگارے نکلا کرتے ہیں، آگ کے شرارے نکلا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے قرآن کا کہنا یہ ہے جب عصائے موسوی سے پتھر ٹکڑے ہوا تو اس سے آگ کے شعلے نہیں نکلے، آگ کے انگارے نہیں نکلے، آگ کے شرارے نہیں نکلے، بلکہ فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، پانی کے 12 چشمے بہ نکلے۔ اسی طرح انسانی عقل، تجربہ اور مشاہدہ کا کہنا یہ ہے کہ انسانوں سے انسان جنم لیتے ہیں، جنات سے جنات جنم لیتے ہیں، حیوانوں سے حیوان جنم لیتے ہیں، درختوں سے درخت جنم لیتے ہیں، پتھروں سے پتھر جنم لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے قرآن کا کہنا یہ ہے کہ اچانک پہاڑ سے پتھر کی مضبوط چٹان جدا ہوئی ہے، وہ لڑکتی ہوئی قوم کے سامنے آئی ہے، پھٹی ہے اور اس سے تازہ اونٹنی نکل کے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، جسے ناقۃ اللہ کہا گیا۔ اب عقل کچھ کہہ رہی ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، تجربہ کچھ کہہ رہا ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، مشاہدہ کچھ کہہ رہا ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے۔ تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن کا یہ کہا ہوا تجربہ کے خلاف ہے، مشاہدہ کے خلاف ہے، لہذا ہم نہیں مانتے۔ قرآن کریم نے جو کہا وہ اٹل ہے، تجربات غلط بھی ہو جاتے ہیں، بدل بھی جاتے ہیں، لہذا جو قرآن نے کہا اس پر بصورت آمنا بصدقنا کہنا کہ ہم سب پہ قرآن کا حق ہے، یہ ہم سب پر قرآن کا حق ہے۔ رہی بات تجربات کی، تجربات غلط بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے تجربے غلط ہوئے، بہت سارے، اور بدل بھی جاتے ہیں، غلط بھی ہو جاتے ہیں، بدل بھی جاتے ہیں۔ بعض دفعہ تجربہ کرنے والا تجربہ سے ایک بات کو ثابت کرتا ہے، اگلی کل میں اپنے ہی تجربہ سے ثابت کی ہوئی بات کو خود ہی غلط قرار دے دیتا ہے، اس پہ خط تنسیخ کھینچ دیتا ہے، اور اگر خود نہ صحیح تو آنے والے اس کے تجربات کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم ایسی عقل شے ہے، حضور کے زمانے حیات میں تو نسخ کا استعمال تھا، لیکن وفات رسول کے بعد نسخ کا استعمال بھی ختم ہو گیا، قرآن کریم کی ہر آیت محکم ہو، اب تبدیلی کا استعمال بھی نہیں رہا، اب نسخ کا استعمال بھی نہیں رہا۔ لیکن ہمارے ہاں آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، اگر قرآن کریم کی کوئی بات تجربہ کے خلاف نظر آئے تو ہم اپنا تجربہ درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن کریم کی اس بات کا، اس آیت کا معنی ہی توڑ موڑ کر اس سائنسی تحقیق کے مطابق بنانے کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اتنا اٹل ہے کہ سائنسدان اپنے تجربات سے رجوع کر کے قرآن کے دامن میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ فلسفہ اور سائنسدانوں کا قدیم نظریہ یہ تھا کہ آسمان گردش کرتا ہے، پھر دوسرا نظریہ اسے جھٹلا کے یہ ہوا کہ آسمان نہیں سورج گردش کرتا ہے، پھر اسے بھی جھٹلا دیا اور کہا نہیں زمین گردش کرتی ہے، پھر اسے بھی جھٹلا دیا اور کہا نہیں زمین ساکن ہے، سورج ہی اپنے خاندان سمیت ایک نامعلوم مقام کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ کتنی مرتبہ ٹھوکر کھائی، پھر آ کر اسی مقام پہ پہنچے جو قرآن صدیوں پہلے کہہ چکا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ میڈیکل سائنس نے ہمیں آج بتایا کہ رحم مادر کے اندر نر اور مادہ کی بنیاد مرد کے کروموسوم پر ہوتی ہے، لیکن اللہ کا قرآن صدیوں پہلے کہہ چکا انہ خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفۃ اذا تمنى۔ سائنس آج کہتی ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا
عنصر پانی ہے. اگر پانی نہ ہو انسان تو انسان رہے سب سے بھی خشک ہو جاتے ہیں. اللہ کا قرآن صدیوں پہلے کہہ چکا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پیدا ہی ہر جاندار کو پانی سے کیا ہے. سائنس آج کہتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں زوجیت ہے. قرآن صدیوں پہلے کہہ چکا خلقنا کل شیء زوجین. میڈیکل سائنس آج کہتی ہے کہ مادر میں جس جھلی میں بچہ پرورش پاتا ہے وہ ایک نہیں 3 جھلیوں کا مجموعہ ہے. اللہ کا قرآن صدیوں پہلے کہہ چکا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. تو قرآن کریم نے جو کہا وہ اٹل ہے. تجربات غلط بھی ہو جاتے ہیں بدل بھی جاتے ہیں لیکن اللہ کا قرآن نہ غلط ہوتا ہے نہ بدلتا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. تاریخ ملتی ایک سائنسدان گزرا اس نے تجربہ سے ثابت کیا کہ پانی بسیط ہے مرکب. پانی بسیط ہے مرکب نہیں. 3500 سال تک اس کا نظریہ چلتا رہا. 3500 سال کے بعد کاؤنگس نامی سائنسدان پیدا ہوا. وہ کہنے لگا یہ تجربہ غلط ہے. پانی بسیط نہیں ہے بلکہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مرکب ہے. آج اس کا نظریہ چل رہا ہے. تو تجربات بدل بھی جاتے ہیں غلط بھی ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کا قرآن اٹل ہے. اللہ کا قرآن جو کا تم ہے. نبی کریم کی وفات کے بعد نسخ کے استعمال سے بھی پاک ہو گیا ہے. قرآن کریم کی ہر آیت محکم ہو گئی ہے. لہذا اب تجربات تو بدلے جائیں مشاہدوں کو تو غلط قرار دیا جا سکتا ہے لیکن قرآن کی کسی بھی آیت کے معنی کو توڑ کے کسی سائنسی تحقیق کے مطابق نہیں کیا جا سکتا. سائنسی تحقیق کی بنیاد عقل پہ ہے تجربہ پہ ہے مشاہدہ پہ ہے. یہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں غلط بھی ہو جاتی ہیں. قرآن کی بنیاد وحی پہ ہے وحی نہ بدلتی ہے نہ غلط. اور آج سائنسی تحقیقات کی وجہ سے قرآن کریم کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو سائنس کی بنیاد ہی قرآن ہے. تبیان لکل شیء سائنس کی بنیاد ہی قرآن ہے. میڈیکل سائنس ہو یا جنرل سائنس اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں دونوں کو توڑ دیا. فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق سنریہم آیاتنا فی الآفاق. ان قریب ہمیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے کائنات. یہ جنرل سائنس ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق جو کائنات کی اشیاء سے بات کرتا ہے. ان قریب آمین اپنی نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں زمین و سما میں کون و مکان میں بر و بحر میں شمس و قمر میں لوح و قلم میں شجر و حجر میں خشک و تر میں شام و سحر میں سورج کی حرارت میں چاند کی برودت میں ستاروں کی کہکشاؤں میں گلستانوں کے سبزوں میں چٹانوں کی مضبوطیوں میں سمندروں کی جولانیوں میں دریاؤں کی روانیوں میں پربت میں سہارا میں سمندر میں دریا میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق. یہ جنرل سائنس ہے. وفی انفسہم اور ان کی اپنی جانوں میں انسانی باڈی میں. یہ میڈیکل سائنس ہے. تو سائنس کی تو بنیاد ہی قرآن ہے. جنرل سائنس ہو تب بھی میڈیکل سائنس ہو تب بھی. تو اللہ نے قرآن میں جو کہا وہ اٹل ہے. وہ ماورائے عقل تو ہو سکتا ہے خلاف عقل توجہ ہے سب کی. وہ ماورائے عقل تو ہو سکتا ہے لیکن خلاف عقل نہیں ہو سکتا. تو ہم سب پر قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو کہا وہ عقل میں آئے تب بھی عقل میں نہ آئے تب بھی اس میں غیر مشروط ایمان لایا جائے. بار صورت اس پر آمنا و صدقنا کہا جائے. اور دوسرا حق یہ ہے کہ جس سے ایمان لائے ہیں اس کی تلاوت سیکھی. پہلا حق ایمان بالقرآن. دوسرا حق تلاوت قرآن. قرآن کریم کی تلاوت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے اجر کی بشارت دی ہے. ایک حرف کی تلاوت پہ
10 नेकियों का वादा किया है। और फिर ये भी जरूरी नहीं कि अगर कुरान समझ कर पढ़ा जाए तब अजर मिलेगा, बिन समझे पढ़ा जाए तो नहीं मिलेगा। कुरान कुरान है, इसे समझ कर पढ़ा जाए तो भी अजर मिलता है, बिन समझे पढ़ा जाए तो भी अजर मिलता है। और दलील इसकी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि एक हरफ की तिलावत पे 10 नेकियां मिलती हैं, मन करा हरफन मिन किताबिल्लाही, जो कुरान का एक हरफ पढ़ता है उसे 10 नेकियां मिलती हैं। फिर फरमाया मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफुन हर्फुन, अलिफ एक अलग हर्फ है, व मीमुन हर्फुन, मीम एक अलग हर्फ है, अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन, लाम एक अलग हर्फ, मीम एक अलग हर्फ। अब ये हुरूफ मुक़त्तआत है जिनका कभी माना अल्लाह के सिवा जानता ही कोई नहीं है। तो मिसाल में इन हुरूफ का पेश कर देना और हर हरफ की तिलावत पे 10 नेकियों का वादा करना, ये इस बात की अलामत है कि कुरान समझ कर पढ़ा जाए सवाब मिलता ही मिलता है, फिर समझे पढ़ा जाए तो भी मिलता है। कुरान कुरान है। एक आदमी किताब लिखे, कोई उसकी किताब को दामन में लेके पढ़ रहा हो और उसकी नजर पड़े कि फलाना मेरी किताब पढ़ रहा है, वो इतने से खुश हो जाता है। वो इस बात में नहीं पढ़ता कि ये समझ के पढ़ रहा है या बिन समझे पढ़ रहा है। तो कुरान करीम की तिलावत समझ कर की जाए तो भी अजर मिलता है, बिन समझे की जाए तो भी अजर मिलता है। बल्कि हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली साहिब थानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो कुरान समझ के पढ़ता है वो तो लज्जत से पढ़ता है, उसे फहमे कुरान की लज्जत मजबूर करती है कि वो आगे पढ़े। लेकिन जो बिन समझे पढ़ता है वो तो मोहब्बत से पढ़ता है, जो समझ से पढ़ता है वो तो लज्जत से पढ़ता है, और जो बिन समझे पढ़ता है वो मोहब्बत से पढ़ता है। इसीलिए जो अटक अटक के पढ़ता है, जिसे समझ नहीं आता वो फिर भी पढ़ता है, बाज़ दफा उसका सवाब समझने वाले से भी बढ़ता है। तो दूसरा हक तिलावत कुरान, और जब कोई शख्स कुरान की तिलावत करता है तो परवरदिगार आलम उससे खुश होते हैं। और खुश हो भी क्यों ना, जब हम में से कोई शख्स अपनी बोली का इंसान देखता है तो खुश हो जाता है, ये मेरी बोली बोलने वाला है। तो परवरदिगार भी खुश हो जाते हैं कि सब अपने कामों में मसरूफ हैं, लेकिन फलां शख्स हर काम छोड़ के मेरी बोली बोल रहा है, मेरी जुबान बोल रहा है। तो अल्लाह की खुशी की भी इंतहा नहीं रहती। अल्लाह भी खुशी से ऐलान करते हैं, मन शगलहुल कुरान अन ज़िक्री व मसअलती आतैतुहु अफ़ज़ल मा ऊतिय साइलीन। जिस आदमी को तिलावत कुरान ने मशगूल कर दिया, वो अपनी जरूरत का सवाल न कर सका, अपनी हाजत का सवाल न कर सका। मन शगलहुल कुरान अन ज़िक्री व मसअलती आतैतुहु अफ़ज़ल मा ऊतिय साइलीन। मुझे अपनी राहत की कसम है, मैं तिलावत कुरान की बरकत से बिन मांगे ही उसे मांगने वालों से बेहतर अता कर देता। तो पहला हक ईमान बिल कुरान, दूसरा हक तिलावत कुरान, और तीसरा हक फहमे कुरान। समझा जाए कुरान हमें कहता क्या है, समझा जाए कुरान हमसे मुतालबा क्या करता है, समझा जाए कुरान हमसे तकाज़े क्या करता है। याद रखिए, कुरान करीम की तिलावत से सवाब मिलता है, लेकिन कुरान को समझने से हिदायत मिलती है। तिलावत से सवाब मिलता है, लेकिन कुरान समझने से हिदायत मिलती है। और कुरान करीम समझना बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल ये है समझें क्या? क्या हर कोई तर्जमा लेके कुरान समझ सकता है? हर कोई बुखारी का तर्जमा पढ़ के कुरान का सही माना मालूम कर सकता है? याद रखिए, जिस तरह दुनिया का कोई भी काम बगैर उस्ताद के नहीं सीखा जा सकता, इसी तरह अल्लाह का कुरान, उसकी तफसीर भी बगैर उस्ताद के नहीं सीखी जा सकती। रही ये बात कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कि हमने आसान बनाया है। तो आसानी का ये माना कि उस्ताद की जरूरत ही खत्म हो जाए, दुनिया की किसी लोगत में नहीं। क्या आसानी का ये माना है
کہ استاد کے بغیر آ جائے گا؟ اگر یہ مانا ہے پھر دنیا کے بہت سارے کام آسان ہیں لیکن بغیر استاد کے نہیں سیکھے جا سکتے۔ آسانی کا یہ مطلب ہے کہ جب استاد کامل مل جائے، جب استاد تجربہ کار مل جائے، جب استاد خیر خواہ مل جائے اور سیکھنے والا اس کے سامنے بیٹھ کے سیکھے تو بڑا آسان ہے، فوراً سیکھنے میں۔ یہ مطلب نہیں کہ استاد کی ضرورت ہی ختم ہو جائے۔ اگر قرآن بغیر استاد کے سیکھا جاتا، قرآن کریم کی تفسیر بغیر استاد کے آ جاتی تو پھر صاحب قرآن کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اکیلا قرآن ہی کافی۔ پھر صحابہ نے سفر کیوں کیے؟ قرآن تو ان کے پاس تھا، سفر کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کہ جو قرآن کا ماہر استاد ہے وہ وہاں پاس نہیں تھا، اس کے پاس جا چکی تھی۔ تو سفر نے بتایا کہ قرآن کریم کی تفسیر سیکھنے کے لیے استاد کے پاس جانا پڑتا ہے۔ قرآن کا معنی، تقاضا اور مطالبہ جاننے پہچاننے کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور بغیر استاد کے تو صحابہ بھی عربی جان ہو کے، پیدائشی عربی ہو کے قرآن کریم کا معنی بعض دفعہ صحیح نہیں معلوم کر سکے، جیسا کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ تو صحابی نے اس کا ظاہری معنی مراد لیا، سیاہ دھاگے سے سیاہ دھاگا، سفید دھاگے سے سفید دھاگا، دونوں سراہنے رکھ لیے۔ جب حضور کو پتا چلا آپ نے فرمایا ظاہری معنی مراد نہیں ہے بلکہ سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی ہے۔ جب سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے رات کی سیاہی سے صبح کی روشنی نکل آئے تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ بغیر استاد کے صحابہ عربی ہو کے قرآن نہیں سمجھ سکے۔ آج کا پروفیسر، آج کا سکالر اور نئی تعلیم کا دل دادا عربی دانی کے زور پہ بغیر استاد کے قرآن کیسے سمجھ؟ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاستحکام میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ 15 علوم پہ دسترس اور مہارت ہو تو پھر آدمی قرآن کریم کی تفسیر کرے۔ تو 15 علوم کے نام بھی ان لوگوں کے نہیں آتے جو آج مفسر قرآن بنے، اور اردو ترجموں کی مدد سے قرآن پڑھ کے اپنے آپ کو مفسر کہلوانے کا شوق پورا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے فہم قرآن کا تیسرا حق ہے، لیکن فہم قرآن کے بھی کچھ آداب ہیں۔ جس طرح دنیا کا ہر کام اس کام کے ماہر کے پاس جا کے سیکھا جاتا ہے، اسی طرح قرآن بھی قرآن کے ماہروں سے سیکھا جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرہ میں کیا پروپیگنڈا ہے؟ جی دیکھو، اللہ نے دین کے سارے مسائل قرآن میں بیان کر دی، قرآن و سنت میں بیان کر دی۔ حالانکہ یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ سارے مسائل کا حل قرآن و سنت میں نہیں ہے، سارے مسائل کا حل قرآن و سنت میں نہیں ہے، سارے مسائل کا حل شریعت میں ہے۔ اور شریعت صرف قرآن و سنت کا نام نہیں ہے، شریعت 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس۔ ان 4 چیزوں کا نام شریعت ہے۔ ان میں تو تمام مسائل کا حل ہے، صرف قرآن و سنت کو لیا جائے تو ان میں تمام مسائل کا حل نہیں ہے۔ جب تمام مسائل کا ان میں حل نہیں تو پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کا مفہوم کہاں جائے گا؟ اللہ نے دین اور شریعت کو کامل کیا ہے۔ اگر شریعت کو قرآن و سنت میں بند کر دیا جائے پھر تمام مسائل کا حل ان میں نہیں ہے، پھر کامل تو نہ ہوئی۔ تو جہاں کامل ہوئی وہاں شریعت اور دین کی حدیں ہوں گی۔ تمام مسائل کا حل 4 چیزوں میں ہے، اجماع امت بھی ہے، قیاس بھی ہے۔ اب ان 4 کو سامنے رکھو، کوئی نئے سے نیا مسئلہ لے کے آؤ، اس کا حل ان 4 میں ضرور ہوگا۔ لیکن اگر 2 کو شریعت کا نام دو گے پھر بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا حل قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ تمام مسائل کا حل قرآن و حدیث میں ہے۔
تمام مسائل کا حل قرآن و حدیث میں نہیں ہے، شریعت میں ہے، جس کے اجزاء قرآن و حدیث بھی ہیں، کل اس کے 4 جز ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ تو بہرحال یہ ایک میں نے ضمن بات عرض کر دی، کہنا یہ چاہتا ہوں آج کے دور میں یہ سوچ چل رہی ہے، دیکھو جی سارے مسئلوں کا حل قرآن و حدیث میں ہے، اور قرآن و حدیث ہمارے پاس، قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے، لہذا ہمیں کسی مجتہد اور فقیہ کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کسی ماہر شریعت کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی خود ہی قرآن پڑھتے ہیں، خود ہی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور دین سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے بھائی دیکھو ہر مرض کی دوائی میڈیکل سٹور میں ہے، ہر مرض کی دوائی میڈیکل سٹور میں ہے، اور میڈیکل سٹور ہمارے پاس ہے، ہر مرض کی دوائی میڈیکل سٹور میں ہے، اوپر لکھا بھی ہوا ہے یہ سر درد کی، یہ نزلے کی، یہ زکام کی، یہ بخار کی، ہر مرض کی دوائی میڈیکل سٹور میں ہے، اور وہ ہمارے پاس ہے، لہذا ہمیں کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی ماہر سرجن کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی MBBS کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نہیں جاتے، آؤ یہ میڈیکل سٹور ہے، خود ہی پڑھ پڑھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو قریب سے گزر کے جا رہا ہو کسی ڈاکٹر کے پاس یا اس کا بھی بازو پکڑ کے کہے پگلے تو شرک کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ دیکھتا نہیں ہر مرض کی دوائی میڈیکل سٹور میں ہے، اور میڈیکل سٹور میرے پاس ہے، تو ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جا رہا ہے؟ چل آ، میں بھی خود ہی پڑھ کے کھاتا ہوں، تو بھی خود ہی پڑھ کے کھا، یہ خود ہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ صحت مند ہوں گے بیمار ہوں گے؟ وہ کبھی دوائی فائدہ بھی دے جائے گی، کبھی دوائی فائدہ بھی دے جائے گی، ویسے کبھی آسان مسئلہ خود بخود سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، لیکن اکثر نقصان کا استعمال ہے۔ اسی طرح جیسے بغیر ڈاکٹر کے مشورہ کے کوئی خود ہی دوائی استعمال کرنا شروع کر دے، وہ بیمار ہو جاتا ہے جسمانی طور پہ، بغیر ماہر شریعت کے، ماہر قرآن کے اگر کوئی خود ہی قرآن سمجھنا شروع کر دے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، روحانی طور پہ پھر دوسروں کو بیمار کرتا ہے، روحانی طور پہ ذلو و اذلو کی عملی تفسیر بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن ضرور سمجھیے، لیکن قرآن ضرور سمجھیے، لیکن ماہرین قرآن سے یہ جو سوچ پیدا کی جا رہی ہے یہ علماء اور عوام میں دوری پیدا کر رہی ہے، یہ علماء اور عوام میں دوری پیدا کرنے کے لیے تو قرآن سمجھیے، قرآن سمجھنا یہ قرآن کا تیسرا حق ہے، لیکن جو سمجھنے کا طریقہ ہے اس کو تو پہلا حق ایمان بالقرآن، دوسرا حق تلاوت قرآن، تیسرا حق فہم قرآن، اور چوتھا حق عمل بالقرآن۔ عمل بالقرآن، قرآن کریم عمل کی کتاب ہے، عمل کی اور عمل سے بھی مقصود ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صحابہ کرام عمل بالقرآن کی پاور سے کیسر پہ غالب آ گئے، کسرا پہ غالب آ گئے، روم و ایران وقت کی سپر پاور طاقتیں ان کا نام سن کر لرزنے لگی، ایٹم نہ ہونے کے باوجود، ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی نہ ہونے کے باوجود نہتے ہو کے وہ دنیا پہ غالب رہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، سائنس کی ترقی بھی ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی بھی ہے، ایٹمی قوت طاقت اور پاور بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس خود مختاری نہیں ہے، ہمارے پاس اپنی سالمیت کی حفاظت نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس عمل بالقرآن نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، عمل بالقرآن تھا، وہ غالب تھے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، عمل بالقرآن نہیں ہے، ہم مغلوب ہو چکے ہیں۔ تو عمل بالقرآن اس پاور کا نام ہے جو محکوم کو حاکم بنا دیتی ہے، جو مغلوب کو غالب کر دیتی ہے۔ عمل بالقرآن اس پاور کا نام ہے جو کمزور کو طاقتور بناتی ہے۔ تو قرآن کریم پر عمل کرنا یہ قرآن کا چوتھا حق ہے، اور پانچواں حق ہے تبلیغ قرآن، کہ قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟
کہ جس سے ہم خود ایمان لائے، اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھا، عمل کیا، دوسروں کو بھی بتائے کہ یہ عمل کی چیز ہے۔ تو تبلیغ قرآن قرآن کا 5واں حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا خلاصہ قرآن کی تبلیغ ہے۔ نبی کا انداز تبلیغ اگر سے بدلا لیکن مشن تبلیغ کبھی نہ بدلا۔ مخصوص تبلیغ قرآن، مطلوب تبلیغ قرآن، تو قرآن کریم کی تبلیغ یہ قرآن کا 5واں حق ہے۔ نبی نے پوری زندگی قرآن کی تبلیغ کی، بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں لیکن نبی کریم نے فریضہ تبلیغ میں کوئی سستی نہیں کی۔ راہ میں کانٹے بچھائے گئے، جسے سر پہ اوجڑیاں ڈال دی گئی، لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے سارو میں شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بار صحابت کان مربت آئین رحمت شافی امت مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاص برابر ہاتھ کے خالی دل کے تونگر مالک جس پر تخت ناستر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر رکاوٹ کو توڑ کے مصطفیٰ نے قرآن کی تبلیغ کا فریضہ ادا کیا۔ پھر صحابہ کرام کو بھی اپنا شریک بنا لیا، تبلیغ قرآن میں اپنا ساتھی بنا لیا، اپنا معاون بنا لیا، وہ بھی تبلیغ کرتے رہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت سے سوال کیا، بتائیے حل کیا میں نے تبلیغ قرآن کی ہے؟ تو سب نے بیک لسان کہا، اللہ کے رسول لقد بلغت الرسالۃ وأديت الأمانۃ ونصحت الأمۃ وكشفت الغمۃ۔ آپ نے تبلیغ ہی نہیں کی بلکہ تبلیغ قرآن کا حق ادا کیا ہے۔ تو نبوت نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور چہرہ اٹھا کے فرمایا، اللہم اشہد، مولا تو گواہ ہو جا میں اپنا فریضہ ادا کر کے جا رہا ہوں۔ پھر نبوت نے صحابہ کرام سے فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب غائبین تک پہنچانا موجودین کی ذمہ داری ہے۔ اب نبی نے تبلیغ قرآن کی ذمہ داری صحابہ کے کندھوں پہ ڈال دی، اور پھر ترغیب کے لیے نبی نے فرمایا، نَزَّلَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ۔ جس آدمی نے اللہ کے نبی کی بات کو سن کے محفوظ کیا پھر آگے پہنچایا، اللہ اسے تر و تازہ رکھے۔ حدیث بھی بڑی ہے، اگر سے مطلوب نہیں غیر مطلوب ہے، قرآن کریم کی تشریح ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ تو نبی نے فرمایا، نصر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمع۔ جب نبوت نے تبلیغ قرآن کی، تبلیغ اسلام کی ذمہ داری صحابہ کے کندھوں پہ ڈالی، پھر صحابہ کرام وہاں سے اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹے بلکہ قرۂ ارض پہ پھیل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 ہے محتاط اندازے کے مطابق، لیکن آج مکہ اور مدینہ کے قبرستان کا سروے کیجیے، جائزہ لیجیے، وہاں آپ کو 24,000 کی